پہلے کہ وہ اپنے حق میں کچھ بولتی، کریم عباس کے بھاری ہاتھ کا تھپڑ اس کے گال پر لگا تو اس کا گال سنا اٹھا۔ تھپڑ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ دان پان سی نازک لڑکی اوندھے منہ زمین پر جا گری۔ اس کا ہونٹ پھٹ گیا۔ اس کے گرنے پر وہ تڑپ کر آگے بڑھا۔ دعا اٹھیں پلیز۔ فاتح نے آگے بڑھتے ہوئے اسے سہارا دینا چاہا۔ کریم عباس فاتح پر جھپٹے اور اس پر تھپڑوں اور مکوں کی بساط کرتے ہوئے گالیاں بکنے لگے۔ وہ مزاحمت کیے بغیر ان کی مار اور لعن طعن برداشت کر رہا تھا۔ تایا ابا پلیز آپ ان کے ساتھ ایسا نہ کریں، ان کا کوئی قصور نہیں۔ وہ بمشکل ہمت کرتی اٹھی اور کریم عباس کی منت کرنے لگی۔ وہ غصے میں اس کی طرف بڑھے تو وہ ان کی ٹھوکروں کی زد میں آ گئی۔ اس کی سر کرسی کے کونے سے ٹکرایا تو وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی چلی گئی۔ عشق و معشوقی کا بہت شوق تھا نا تمہیں؟ اب رہنا ہمیشہ اپنی محبوبہ کے ساتھ۔ آج سے یہ ہمارے لیے مر چکی ہے۔ اب ہماری زندگی میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ وہ غصے میں فاتح سے بول کر وہاں سے نکل گئی۔ فاتح شرمندگی اور ذلت کی اتھاہ گہرائی میں ڈوب گیا۔ اپنی اسی حالت میں گم، بغیر اس معصوم وجود پر ایک نگاہ بھی ڈالے وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ وہاں ہوگی یا نہیں، یہ سوال بار بار اس کے دماغ میں آ رہا تھا۔ ٹھٹھرا دینے والی سردی میں وہ صرف ایک ٹراؤزر اور ہاف بازو والی ٹی شرٹ میں ساکت بیٹھا تھا۔ چہرے پر نیل واضح تھی۔ معلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے چہرے پر تشدد کیا ہو۔ وہ بھول جانا چاہتا تھا جو کچھ بھی کچھ دیر پہلے ہوا تھا، پر پتہ نہیں ایسی کیا بات تھی کہ اسے اپنے دل میں ٹھیسیں اٹھتی محسوس ہو رہی تھیں۔ پھر یکایک اس کے جامد وجود میں حرکت پیدا ہوئی۔ وہ تیزی سے اٹھا، بیڈ کے پاس پڑے اپنے موزے اور جوگرز اٹھا کر پہنے اور دروازے کی طرف لپکا۔ اسے 10 منٹ لگے تھے مطلوبہ مقام تک پہنچنے کے لیے۔ اس نے 20 منٹ کا سفر پیدل 10 منٹ میں طے کیا۔ دروازہ ویسے ہی کھلا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے اندر کی طرف لپکا۔ وہ وہیں تھی جہاں وہ اسے جاتے ہوئے دیکھ کر گر گیا تھا۔ وہ کرسی کے پاس اوندھے منہ پڑی ہوئی تھی۔ وہ اس کے پاس گیا اور اس کا رخ پلٹا۔ خون کی ایک لکیر اس کے ماتھے پر سے ہوتے ہوئے گردن تک آئی ہوئی تھی جو کہ سوکھ چکی تھی۔ اس نے پڑی اس کی چادر اٹھائی اور اسے اڑا دی۔ وہ گھر سے لے کر یہاں آنے تک یہ سوچتا آیا تھا کہ وہ وہاں ہوگی یا نہیں، پر یہ خیال سے ایک دفعہ نہیں آیا تھا کہ اگر وہ وہاں ہوئی تو وہ کیا کرے گا۔ اس نے آہستگی سے اسے باہوں میں بھرا اور وہاں سے نکل گیا۔ گھر پہنچ کر اسے نرمی سے بستر پر لٹایا اور پھر موبائل نکال کر ایک نمبر ڈائل کیا۔ وہ بھیگی سرخ آنکھیں جھکائے، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم ایک دوسرے میں پھنسائے لب بینچے اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ سفید رنگ کا نفیس اور خوبصورت جوڑا پہنے ور آتشی دوپٹہ سر پر لیے سوگوار سی بیٹھی ہوئی تھی۔ قسمت نے اسے کس مقام پر لا کھڑا کیا تھا؟ اس نے کب سوچا تھا کہ یہ شاندار شخص اس کا ہو جائے گا، اور وہ بھی اس طرح؟ ہر لڑکی کی طرح اپنی شادی کو لے کر اس کی بھی بہت سی خواہشات تھیں۔ وہ بھی اپنے ہمسفر کے لیے پور سج کر اس کی زندگی کو مہکانا چاہتی تھی، پر قسمت نے ایسا کھیل کھیلا تھا کہ اس کو بالکل بے بس کر کے چھوڑا تھا۔ اس کے پاس کوئی اور راستہ ہی کہاں بچا تھا۔ اس کے سامنے مستقیم بیٹھا تھا جس نے سفید شلوار قمیض پر آف وائٹ واسکٹ پہن رکھی تھی۔ وہ آج نکاح کرنے مسجد میں آئے ہوئے تھے۔ گواہ کے طور پر فاتح اور اس کے 3 اور ساتھی دوست موجود تھے۔ حریم فاروق بنت فاروق احمد آپ کو 10 لاکھ حق مہر کے عوض مستقیم فارس ولد فارس کمال کے نکاح میں دیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ نکاح کے کلمات اس کی سماعت سے ٹکرائے تو اس نے اپنی نم آنکھیں اٹھا کر مستقیم کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حریم کے دیکھنے پر اس نے سر اثبات میں ہلا کر اقرار کرنے کا اشارہ کیا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولانا صاحب کے دوسری دفعہ پوچھنے پر اس نے اپنی نظریں جھکاتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا اور زبان سے بھی مستقیم کو قبول کرنے کی سند بخشی۔ مستقیم سے پوچھا گیا تو اس نے بخوشی 3 دفعہ قبول ہے کہہ کر اسے اپنی زوجیت میں لیا۔ نکاح کے بعد اس کے دوستوں نے گلے لگ کر اس کو مبارکباد دی اور رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد مستقیم حریم کے پاس آیا اور اس کے کانپتے ہوئے سرد نم ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں جکڑ لیا اور اسے لیے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دونوں پورا راستہ خاموش رہے تھے۔ نہ ہی مستقیم نے کوئی بات کی اور نہ ہی حریم نے۔ گاڑی بلڈنگ کے باہر رکی تو مستقیم باہر نکلا اور حریم کی سائڈ پر آ کر اس کے لیے دروازہ کھولا۔ اس کے باہر نکلتے مستقیم نے گاڑی لاک کی اور پھر سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے اپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گیا۔ مستقیم نے اسے لا کر بیڈ روم میں کھڑا کیا اور اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ حریم آر یو اوکے؟ مستقیم نے اسے کانپتے ہونٹ چباتے دیکھا تو پوچھا
وہ بے ساختہ اس کے کندھے سے سر ٹکائے ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ اس کی غربت پر مستقیم کا تیز دھڑکتا ہوا دل اچانک ساخت ہوا تھا۔ اس کے یوں قریب آ کر اپنے کندھے سے لگنے سے وہ بھی بے اختیار اپنی باہیں اس کے گرد پھیلا گیا۔ تھوڑی دیر رو چکنے کے بعد وہ شرمندہ ہوتی پیچھے ہوئی تو مستقیم نے بھی اسے اپنے حصار سے آزاد کر دیا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو پونچھنے لگا۔ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ اپنے اس فیصلے پر پچھتا رہی ہیں کیا؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھنے لگا۔ نہیں، ایسا نہیں، بس وہ مجھے اپنے پیرنٹس کی یاد آ گئی۔ اس نے اپنی ہچکی دباتے کہا تو وہ گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ وہ اس کی فیلنگ سمجھ سکتا تھا۔ اس کی نظر میں چاہے وقتی ہی صحیح پر اس کی زندگی کا نیا آغاز تھا۔ ہر لڑکی کی طرح اسے بھی اس موقع پر اپنے ماں باپ کی دعاؤں کی طلب تھی، پر وہ بیچاری تو ماں اور باپ دونوں ہی پر شفقت سائے سے محروم ہو چکی تھی۔ پریشان نہ ہوں آپ، وہ اللہ کی امانت ہے نا۔ تو اس نے لے لی واپس۔ میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ اس کے آخری الفاظ پر اس نے مستقیم کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ اس کی نظروں کا مطلب سمجھتا نظریں چرا گیا۔ آپ چینج کر لیں اور فریش ہو جائیں، میں دوسرے کمرے میں ہوں، آپ ایزی ہو کر سو جائیں اور کوئی بھی کام ہو اگر تو مجھے آواز دے دیجیے گا۔ اس کے کہنے پر وہ اقرار میں سر ہلا گئی تو وہ کمرے سے نکل کر دروازہ بند کر گیا۔ حریم نے ایک گہری سوگوار نگاہ شیشے پر نظر آتے اپنے دلکش سراپے پر ڈالی اور ایک سادہ سا سوٹ پکڑتی باتھ روم میں گھس گئی۔ فاتح نے کال کر کے سارا بیگم کو مختصر کر کے بات بتائی اور انہیں لینے کے لیے ڈرائیور کو بھیج دیا گاڑی دے کر۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ پریشان صورت لیے اپارٹمنٹ میں داخل ہوئیں اور کانپتی آواز میں فاتح کو پکارا۔ فاتح بیٹا کہاں ہے میری دعا؟ جلدی بتاؤ، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ فاتح انہیں لیے چپ چاپ ایک کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئیں ان کی نظر دعا پر پڑی تو ان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ وہ تیزی سے دعا کی طرف لپکیں اور اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ کر اس کا ماتھا چوما۔ ان کی پھولوں جیسی بیٹی جس کو ان دونوں میاں بیوی نے اپنی روئے سے بھی نہیں مارا تھا وہ کس حال میں پڑی تھی؟ گلابی رنگت بدل کر زرد ہو چکی تھی، لمبی پلکیں آنسوؤں سے بھیگ کر جڑی ہوئی تھیں اور اس کی نیلی کانچ سی آنکھوں پر وہ ڈال گئی تھیں۔ ایک گال پر تھپڑ لگنے سے نیل پڑ چکا تھا اور ماتھے پر دائیں طرف سفید پٹی لگی ہوئی تھی۔ میں آپ کو کیا کہوں کریم بائی، میری پھول جیسی بچی کا کیا حال کر دیا؟ آپ کو ذرا سا بھی خیال نہیں آیا؟ میری معصوم بچی پر ذرا بھی ترس نہیں آیا؟ وہ روتی ہوئی کریم عباس پر افسوس کرنے لگی۔ مستقیم لب بینچے دروازے میں کھڑا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر آ کر دعا کی مرہم پٹی کر گیا تھا۔ اس کے سوجے گال اور زخمی ماتھے کو دیکھ کر ڈاکٹر نے اس کو بھی پٹی کروانے کا کہا پر وہ انکار کرتا ڈاکٹر کو رخصت کر آیا۔ کچھ سوچتے ہوئے سارا بیگم نے دعا کا سر تکیے پر رکھا اور اٹھ کر فاتح کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں۔ فاتح بیٹا، میری کتنی عزت ہے تمہاری نظر میں؟ ان کے پوچھنے پر فاتح نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور ان دونوں کے ہاتھ تھام کر احترام سے ان کے ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ میری ماں نہیں ہے اس دنیا میں اور میں نے آپ کو اپنی ماں کا ہی مقام دیا ہے اور میرے دل میں آپ کے لیے اتنی ہی عزت ہے جتنی اپنی سگی ماں کے لیے۔ میں نے پہلے دن سے ہی آپ کو اپنی ماں کی جگہ دی ہے۔ وہ ان کے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگاتا ہوا بولا۔ اس کے لہجے میں ان کے لیے احترام ہی احترام تھا۔ جب سے دعا اکیڈمی جا رہی تھی تب سے ہی فاتح ان سے رابطے میں تھا۔ وہ دعا کی خیریت پوچھنے کے لیے ان سے بات کرتی تو اس کی فرمانبرداری اور احترام نہال ہو جاتی۔ انہیں ایسے لگتا جیسے یہ ان کا ہی بیٹا ہے۔ ان کی طبیعت کی خرابی پر وہ خود ان کو 2-3 مرتبہ ہسپتال بھی لے کر جا چکا تھا اور ان کے گھر کا چکر بھی لگا چکا تھا کافی مرتبہ، پر وہ ہمیشہ دعا کی غیر موجودگی میں آتا اور سارا بیگم نے بھی اس بات کا دعا سے ذکر نہیں کیا تھا کبھی، اس لیے وہ اس بات سے ناواقف تھی۔ اگر مجھے ماں سمجھتے ہو تو میری ایک بات مانو گے؟ وہ بہت امید سے اس کی طرف دیکھتی اس سے پوچھ رہی تھیں۔ آپ حکم کریں، وہ ان کے سامنے سر جھکا کر بولا۔ میری دعا سے نکاح کر لو فاتح۔ وہ اس کے سر پر دھماکہ کرتی ہوئی بولیں۔ پر میں کیسے؟ دیکھیں آنٹی، آپ پلیز جذباتی ہو کر نہ سوچیں، آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ وہ بہت چھوٹی اور ناسمجھ ہے اور عمر میں بھی کافی چھوٹی ہے مجھ سے، یہ ظلم ہے اس کے ساتھ۔ وہ بے چینی سے بولا۔ ہاں یہ سچ تھا کہ اسے دعا سے پہلی نظر کی محبت ہوئی تھی اور محبت کا یہ بیج وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک تناؤ اور درخت میں تبدیل ہو چکا تھا، پر اس نے کبھی اپنی محبت حاصل کرنے کا نہیں سوچا تھا۔ اس نے تو بے غرض ہو کر بے لوث محبت کی تھی دعا سے۔ دل کے سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اس کا دیدار ہی کافی تھا فاتح کے لیے۔ دیکھو فاتح،
دیکھو فاتح، تم کریم بھائی اور ان کی فیملی کو نہیں جانتے، اب تو وہ پوری سوسائٹی میں دعا کو بد کردار بنا کر بدنام کر چکے ہوں گے۔ میری دعا بہت معصوم ہے فاتح، وہ یہ سب نہیں جھیل پائے گی۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں اکثر ہی بیمار رہتی ہوں۔ اب کسی روز ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر گئی اگر تو میری دعا کا کیا ہوگا؟ میں اسے ایک مضبوط سہارا دینا چاہتی ہوں، اور میرے لیے وہ مضبوط سہارا صرف تم ہی ہو۔ کیا کرو گے میری بیٹی سے شادی؟ وہ اسے تمام حقائق سے آگاہ کرتی آنکھوں میں امید کے دیے لیے فاتح سے جواب طلب کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں اس شادی کے لیے تیار ہوں، جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا، پر آپ پلیز دعا کی رضامندی معلوم کر لیجئے گا پہلے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو کوئی۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا باہر کی طرف بڑھ گیا اور نکاح کی ضروری کارروائی کا انتظام کرنے لگا۔ کچھ دیر میں دعا ہوش میں آ گئی اور سارا بیگم نے نہ جانے اسے کیا کہہ کر راضی کیا تھا کہ ٹھیک گھنٹے بعد وہ دعا حیدرآباد سے دعا فاتح ابراہیم بن چکی تھی۔ اس نے دھیرے سے اپنی دکھتی ہوئی آنکھیں کھولیں اور ایک اجنبی نظر ارد گرد کے اجنبی ماحول پر ڈالی۔ وہ بیڈ پہ موجود سفید چادر اوڑھے لیٹی ہوئی تھی۔ دائیں طرف ایک دروازہ موجود تھا، شاید باتھ روم کا تھا وہ، اور اس کے آگے اسی طرف کونے میں ایک اور چیئر اور اس کے آگے رائٹنگ ٹیبل تھا جس پر ایک لیپ ٹاپ پڑا ہوا تھا اور ساتھ کچھ کاغذات اور ایک پینسل۔ اتنے سے معائنے کے بعد ہی اس کا سر چکرانا شروع ہو گیا تو اس نے سر واپس بستر پر پھینک کر آنکھیں بند کر لیں۔ ذہن کے پردوں پر آہستہ آہستہ گزرے ہوئے واقعات ایک ایک کر کے ابھرنے لگے تو وہ ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول گئی۔ وہ روٹین کے مطابق کالج سے آنے کے بعد اکیڈمی گئی تھی۔ فاتح سر فزکس کا ایک سوال اسے سمجھا رہے تھے اور تب ہی کریم تایا وہاں آ گئے اور انتہائی برے الزامات فاتح سر اور اس پر لگائے۔ وہ فاتح سر پر تشدد کر رہے تھے۔ وہ ان کو چھڑوانے کے لیے آگے بڑھی تو پر خود ہی ان کے عتاب کا نشانہ بن کر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ اور پھر اس کے دماغ میں اچانک سے کلک ہوا۔ اس کے بعد پتہ نہیں کیسے وہ اس جگہ پہنچ گئے اور اس کی ماں کی موجودگی میں اس کا نکاح ہوا تھا۔ نکاح پر کس کے ساتھ؟ پھر اس کے دماغ میں ایک جملہ گونجا، دعا حیدر بنت حیدر عباس آپ کو فاتح ابراہیم ولد ابراہیم خان کے نکاح میں دیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ یہ جملہ ذہن میں گردش کرتے ہی اس کا دماغ سنا اٹھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا اس کے ساتھ؟ اچانک یہ کیسا پلٹا کھایا تھا قسمت نے؟ اس کے مقدر میں یہ رسوائی کیوں آئی تھی؟ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی اسے گنہگار کیوں ٹھہرایا گیا تھا؟ اسے اس گناہ کی سزا کیوں دی گئی جو اس نے کیا ہی نہ تھا؟ آخر کیوں؟ تکلیف دہ سوچوں سے تنگ ہو کر وہ چینک پڑی۔ اس کی آواز سن کر کچن میں سوپ بناتی سارا بیگم سب چھوڑ چھاڑ تیزی سے اس کے پاس آئیں تو وہ بیڈ پہ بیٹھی اپنے بال نوچتی چیخ رہی تھی، دعا میری بچی، کیا ہو گیا میری بچی کو؟ وہ اسے اپنے ساتھ لگاتی اس کی پیٹھ سہلاتی ہوئی بولیں، ماما ایسا کیوں ہوا؟ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ میں نے کچھ نہیں کیا ماما، کچھ بھی نہیں۔ تایا ابا کو غلط فہمی ہوئی کوئی، میں ایسی نہیں ہوں ماما، وہ فاتح سر نے بھی کچھ نہیں کیا، وہ تو بس ایک سوال سمجھا رہے تھے مجھے۔ اوپر سے تایا ابا آ گئے اور میری ایک بات بھی سنے بغیر مارنا شروع کر دیا۔ فاتح سر کو بہت مارا انہوں نے ماما، اور بہت گالیاں بھی دیں انہوں نے تو کچھ بھی نہیں تھا کیا۔ وہ ان کے ساتھ لگی روتی اور کانپتی ہوئی ساری بات بتانے لگی، بس چپ میری جان، میں جانتی ہوں میری دعا بہت معصوم ہے، وہ کبھی بھی کچھ غلط نہیں کر سکتی۔ وہ اس کے بال سہلاتے ہوئے اسے حوصلہ دینے لگیں، پر ماما میں تو تایا ابا سے بہت پیار کرتی ہوں، انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ وہ سسکتی ہوئی سارا بیگم سے استفسار کر رہی تھی۔ ان کو غلط فہمی ہوئی ہوگی بیٹا کوئی، وہ تکلیف دہ لہجے میں بولی۔ کتنی عزت کرتی تھیں وہ اپنے جیٹ کی، ہمیشہ بڑا بھائی ہی سمجھا، اور انہوں نے آگے سے کیا کیا؟ ان کی بیٹی کی ہی عزت پر حرف اٹھایا، اسے بدنام کرنے کی کوشش کی۔ یہ بھی نہ سوچا ایک لمحے کے لیے بھی کہ جس کی عزت پر حرف اٹھا رہے ہیں اور اتنا گھٹیا الزام لگا رہے ہیں وہ ان کے مرحوم بھائی کی اکلوتی بیٹی ہے جسے شہزادی بنا کر رکھا ہمیشہ اور کبھی پھول سے بھی نہ مارا، اور انہوں نے کیا حشر کر دیا اس معصوم کا؟ میری بات اب دھیان سے سنو دعا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا بیٹا، قسمت کا لکھا کوئی بھی نہیں ٹال سکتا۔ پرانی باتوں کو بھول کر آگے بڑھنا سیکھو۔ جو لوگ ماضی کے گرداب میں پھنس کر خود کو بے پرواہ کر لیتے ہیں نا، وہ خود اپنے ہی ہاتھوں اپنے حال اور مستقبل کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں۔ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آگے بڑھنا سیکھو اور ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرتی رہو، بے شک وہ پاک پروردگار شکر کرنے والوں کو اور زیادہ نوازتا ہے۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ انہوں نے
हिचकियां लेती हुई दुआ के आंसू साफ करते हुए पूछा, जिस पर वो अपना सर हिला गईं। देखो बेटा, जिन हालात में भी तुम्हारा और फातेह का निकाह हुआ, पर वो तुम्हारा शोहर है अब, और इसकी हर बात मानना तुम्हारा फर्ज। वो एक बहुत सुलझा हुआ और समझदार इंसान है, खुद को और तुम्हें बहुत जल्द इन मसलों से निकाल लेगा, और मुझे उम्मीद है कि इस सब में मेरी बेटी इसका साथ देगी। मैं सही कह रही हूँ ना? इनके पूछने पर वो आंसू जब्त करती फिर से सर हिला गई। सारा बेगम ने इसका माथा चूमा और किचन की तरफ बढ़ गईं। वो परेशान सूरत लिए घुटनों में सर दिए बेड पर बैठी थी। थोड़ी देर पहले ही इसकी मामा इसे अकेले यहाँ छोड़कर अपने घर को रवाना हो चुकी थीं। फातेह के ड्राइवर के साथ कितना बिल्की और तड़पी थी वो कि इसे अपने साथ ले जाएं, पर वो इसकी एक बात भी सुने बगैर एक अच्छी सास का किरदार अदा करती इसे अपने खड़ूस दामाद के पास अकेला छोड़ गई थीं, ये नसीहत करके कि ये इसका असली घर है, इसके शौहर का घर, और इसको अब हमेशा यहीं रहना है। वो ये सोच कर परेशान हो रही थी कि जिस इंसान का एक लेक्चर वो रो धो कर गुजारती थी, अब इसके साथ एक ही घर में एक ही कमरे में रहते हुए अपना सारा वक्त कैसे गुजारेगी। इसकी शख्सियत में ऐसा रौब था कि दुआ से इसके सामने नज़रें भी नहीं उठाई जाती थीं, और जब वो अपनी गहरी आंखें दुआ की सब्ज आंखों में गाड़ता था तो दुआ का सांस हलक में अटक जाता था। अभी वो अपनी सोचों में गुम थी जब वो एक गिलास इसकी आंखों के सामने कर गया। वो गड़बड़ाकर होश में आई तो वो गिलास दूध लिए इसके सामने खड़ा था। एक पल को दोनों की नज़रें मिलीं। इस एक पल ने ही फातेह के दिल को शाद कर दिया था। दुआ ने फ़ौरन अपनी नज़रें झुका दीं। ये हल्दी वाला दूध है, इसे पीकर आप बहुत बेहतर महसूस करेंगी, जल्दी से इसे ख़त्म करें। शाबाश। वो इसे पिचकारता हुआ बोला, पर चेहरे पर हुन्स स्पॉट तासुरात कायम थे। वो सख्त बीमारी की हालत में भी कभी हल्दी वाला दूध नहीं पीती थी, पर इसके तासुरात देखकर इसकी हिम्मत ही ना हुई इनकार करने की। इसने इसके हाथ से गिलास पकड़ा और एक ही सांस में खाली कर गई। वो खाली गिलास इसके हाथ से लेता अपनी मुस्कुराहट छुपा गया। जानता था कि वो डर रही थी इससे, और इसी डर से पूरा गिलास खाली कर गई थी। हालांकि सारा बेगम ने इसे बताना था कि वो हल्दी वाला दूध नहीं पीती, चाहे जितने मर्जी जतन कर लो। चलें आप अब रेस्ट करें और पुरानी सारी बातें अपने इस नन्हे से दिमाग से निकाल कर एक लंबी और पुरसुकून नींद लें। सुबह कॉलेज भी जाना है आपको, पेपर बहुत नज़दीक आ गए हैं आपके, मज़ीद एक भी छुट्टी आपके लिए नुकसानदाह है। वो चेहरे पर अजली संजीदा तासुरात लिए इससे मुखातिब था। इसकी बात पर दुआ का रंग मज़ीद जद पड़ गया। मैं कैसे जा सकती हूँ कॉलेज? मुझे नहीं जाना, अब बिल्कुल भी नहीं जाना, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। वो खौफज़दा होकर घुटनों में मुँह छुपा गई। अच्छा, और क्यों नहीं जाएंगी आप, ये बताना पसंद फरमाएंगी आप मुझे? वो जानता था कि वो क्यों इनकार कर रही है, पर इसके मुंह से सुनकर इसका खौफ ज़ाहिर करना चाहता था। इसके सवाल पर इसने सर उठाया और नासमझी से फातेह की जानिब देखने लगी। आप नहीं जानते क्यों, सब मेरा मजाक बनाएंगे, मुझ पर हंसेंगे। जैसे ताया अब्बा ने इल्ज़ाम लगाया वो भी इल्ज़ाम लगाएंगे और मुझे एक बुरी लड़की समझेंगे। वो कहती फूट फूट कर रो दी। वो गहरा सांस भरता इसके सामने बैठ गया। देखें दुआ, ये ज़िंदगी आपकी और मेरी है, लोगों की नहीं। हमारा ताल्लुक़ पहले कैसा था वो भी हम दोनों ही जानते हैं, और अब कैसा है ये भी हम दोनों ही जानते हैं। हम लोगों को जवाबदेह नहीं और ना ही इनकी सोच के पाबंद। जब हम जानते हैं कि हम गलत नहीं, तो हम क्यों लोगों को अपनी ज़ात की सफाइयाँ देते फिरें? ये बात मायने नहीं रखती कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि ये बात मायने रखती है कि हमारा अपना किरदार कैसा है। जब मैं जानता हूँ कि आपका किरदार पाक है और मेरा किरदार भी पाक है, और आप भी ये जानती हैं कि मेरा किरदार भी पाक है और आपका भी, तो दुनिया की नज़र में अच्छा बनने की उम्मीद क्यों? हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, ये बात या तो हम जानते हैं या हमारा अल्लाह। लोगों की नज़रों में नहीं, बल्कि अपने अल्लाह की नज़र में मोतबर होना सबसे अहम है। समझ रही हैं ना आप? वो बहुत नरमी से अपने ख्यालात से इसको आगाह करके इससे जवाब तलबी कर रहा था। वो जो इसके मीठे लहजे की तासीर में गुम इसकी नरम गुफ्तगू से फैज़याब हो रही थी, इसके यूँ पूछने पर इस बात में सर हिला गई। चलें अब आंसू साफ़ करें अपने और सब कुछ अल्लाह पर छोड़कर अपने जहन को पुरसुकून रख कर सो जाएं। वो इसे कंधे से थाम कर पीछे बिस्तर पर लिटाकर इस पर लहाफ ओढ़ाकर इसकी पेशानी पर नरम गरम लम्स छोड़ता लाइट बंद करके कमरे से निकल गया, जबकि वो इसके होंठों का लम्स पेशानी पर महसूस करती अपनी धड़कनें शुमार करती रह गई। शायद ये निकाह के 3 बोलों का ही असर था
جو اس نازک جان پر اثر انداز ہونا شروع ہو چکا تھا۔ وہ زور سے اپنی آنکھیں میچ گئی اور پھر تھوڑی ہی دیر میں اس پر نیند کی دیوی مہربان ہو گئی۔ رات روتے روتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی۔ کئی راتوں بے سکونی اور بے آرامی کی وجہ سے وہ کافی گہری نیند میں تھی۔ کسی کے جھنجھوڑنے پر اس نے اپنی آنکھیں کھولیں تو سامنے مستقیم کو پریشان صورت لیے کھڑا دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ حریم جلدی اٹھیں پلیز، ہمیں جانا ہے کہیں، وہ اسے آنکھیں کھولتا دیکھ کر بولا۔ پر کہاں جانا ہے؟ وہ بھی اپنی صبح وہ چہرے پر حیرانی لیے بولی۔ میری گرینڈ ماں کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے، ہمیں اسلام آباد جانا ہے اب، پلیز جلدی سے اٹھ کر فریش ہو جائیں اور اپنا کچھ ضروری سامان بھی پیک کر لیں، پتہ نہیں کتنا وقت لگ جائے وہاں ہمیں۔ وہ جلدی میں اسے بتانا کوئی اور سوال کا موقع دیے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد حریم بھی جلدی سے اٹھی اور فریش ہونے کی نیت سے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ 15 منٹ میں فریش ہونے اور اپنا تھوڑا سا ضرورت کا سامان پیک کرنے کے بعد جب وہ باہر لاؤنج میں آئی تو لاؤنج خالی تھا اور کچن سے کٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شاید مستقیم تھا کچن میں۔ وہ بیگ صوفے پر رکھ کر کچن میں آ گئی۔ سامنے مستقیم کالی پینٹ پر سفید رنگ کی شرٹ پہنے ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگا رہا تھا۔ آہٹ پر سامنے دیکھا تو وہ حریم کھڑی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ ہو گئی ہیں آپ ریڈی؟ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ جی، وہ جواب دے کر پھر سر جھکا گئی۔ چلیں جلدی سے آ جائیں، پھر ناشتہ کر کے نکلتے ہیں، 2 گھنٹے کے بعد فلائٹ ہے ہماری اسلام آباد کی۔ وہ کہنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے کرسی نکال گیا تو وہ بھی جھجکتی ہوئی بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھنے کے بعد دونوں نے ناشتہ شروع کیا۔ وہ بریڈ کا ایک سلائس پکڑے تب سے چھوٹے چھوٹے نوالے لے رہی تھی۔ جوس کا گلاس بھی جوں کا توں پڑا تھا۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت، اللہ حافظ۔